बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। गर्मी का मौसम था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। सेबों के बाग में खड़ा मैं हमीदा का इंतजार कर रहा था। हम दोनों ने आज बाग में मिलने का प्रोग्राम बनाया था और मैं वक्त से पहले ही मुकर्ररा जगह पर पहुंच गया। काफी देर गुजरने के बाद हमीदा नहीं पहुंची। मौसम खराब होने लगा, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। पहाड़ियों के दामन में खूबसूरत वादी में खड़ा मैं उस हसीन कुदरती मंजर का नजारा कर रहा था। बारिश की बूंदें नन्हे पौधों पर गिरती अजीब ही खूबसूरती पेश कर रही थी। बारिश की आमद ने हमीदा के आने को मशकूक बना दिया, क्योंकि बारिश में वो अपने घर वालों से कोई बहाना बनाने से कासिर होगी। यही सोचता हुआ मैं वापस चल दिया। रास्ते में मर्द और औरत की मोहब्बत के किस्से हर जबान पर आम रहे हैं। कहीं हीर रांझा, सस्सी पन्नू, सोहनी महिवाल, तो कहीं गीतों, ड्रामों और फिल्मों में प्यार और मोहब्बत के किस्से। गर्ज ये कि दुनिया में ज्यादातर सिर्फ प्यार और मोहब्बत और इश्क मजाजी को ही अहमियत दी जाती है। मगर उस वक्त मैं जो नज़ारा देख रहा था, पहाड़ों के दामन में मौजूद एक पौधे, शुमाल की जानिब छोटा सा जंगल और ऊपर से बरसने वाली बारिश, ये आला और खूबसूरत मनाजिर, क्या इनसे प्यार नहीं हो सकता? यकीन हसीन मनाजिर, कुदरत किसी भी औरत के प्यार से कम नहीं। इस वक्त मुझे एक खूबसूरत गाना याद आया, ये मौसम, ये मस्त नज़ारे, प्यार करो तो इनसे करो। अलबत्ता फिर भी इश्क मजाजी की अपनी हैसियत मुसल्लमा है। हमारा गांव इसी वादी में वाक़ था। शहर शिफ्ट होने से पहले हम सब गांव में इकट्ठे रहते थे। गांव वसी था, यहाँ के बाशिंदे अमन पसंद और नेक थे, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते थे। आबो हवा अच्छी होने की वजह से लोगों की सेहत और रंग रूप भी दूसरे इलाकों की निस्बत मुख्तलिफ थी। तमाम लोग मेहनती और जफाकश थे। मैं जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ तकरीबन 17 साल पहले पेश आया। उन दिनों मेरी तालीम FA थी और मुलाजिमत ना मिलने की वजह से मैं अपने बागात और ज़मीनों में ही काम करता था। अब्बू आर्मी में मुलाजिम थे। हमारी गुजर बसर अच्छी हो रही थी। ओह, मैं अपना नाम बताना तो भूल ही गया। मेरा नाम अम्मार है। उन्हीं दिनों मेरे दोस्त अख्तर की शादी थी और हम दोस्तों ने मिलकर इंतजामात किए। तकरीबन पूरा गांव शादी पर मदऊ था। हमने अपनी रसूमात के मुताबिक शादी को खूब इंजॉय किया। मेहमानों की वजह से मेरी हमीदा से खुलकर मुलाकात तो नहीं हो सकी, अलबत्ता हम दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से खूब बातें की। रात 11 बजे मैं अपने घर वापस आ गया। अख्तर का घर हमारी साथ वाली गली में था। मैं अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश करने लगा। मेरी आंखों के सामने हमीदा ही हमीदा थी और उसका खूबसूरत सरापा। हमीदा वाकई उस दिन बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब तो मैं हमीदा को बहुत जल्द अपनी दुल्हन बनाने का सोच रहा था। तकरीबन 2 घंटे बाद गली में शोर बरपा हो गया। हम सब घर वाले परेशान होकर बाहर निकले। मसला जानकर मेरे पांव तले से जैसे जमीन निकल गई। अख्तर की बीवी फायजा कमरे से गायब हो गई थी। सबने मिलकर उसे पूरे गांव में तलाश किया, इलाके का कोना कोना छान मारा, मगर सब कोशिशें बेकार। आखिर वो कहाँ जा सकती है? उन दोनों की लव मैरिज हुई थी। फायजा उसी गांव की थी। वो नेक और अच्छी लड़की थी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अख्तर बेचारे का बुरा हाल था। वो मेरे गले लगकर रोने लगा और बोला, अम्मार, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मेरी इज्जत तो खाक में मिल गई। मैंने उसे समझाया, दिलासे दिए, मगर ऐसे वक्त में वो कैसे मुमकिन हो सकता था कि परेशान ना हो। फायजा को तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। मुतालिका थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, मगर वो कहीं न मिली। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और 1 महीने बाद गांव में एक और शादी हुई, जो बड़ी धूमधाम से मुनक्किद की गई। और सुहाग रात वाले दिन बिल्कुल फायजा की तरह नई दुल्हन भी कमरे से गायब हो गई। इन वाकयात से गांव में खलबली मच गई और पूरा गांव परेशान हो गया। ज्यादातर लोगों की आरा में दोनों लड़कियां अपने अपने आशनाओं के साथ भाग गई थी, मगर हकीकत क्या थी इससे सब लाइल्म थे। गांव के तमाम लोग और पुलिस मिलकर भी इस मुअम्मे को हल करने में नाकाम रहे। वक्त गुजरता रहा। 2 सालों में गांव में 7 शादियां हुई, मगर बदकिस्मती से सुहाग रात को दुल्हनें गायब हो जाती। गांव वालों ने पुलिस, खोजियों और आमलों वगैरह से हर मुमकिन मदद ली, मगर मसला हल ना हुआ। फिर हमारे गांव के लोग शादी के नाम से भी डर गए। मेरी और हमीदा की मोहब्बत को जैसे किसी की नजरें बद लग गई हो।
حمیدہ کے گھر والے جو مجھے حمیدہ کے لیے پسند کر چکے تھے اب شادی سے انکار کر رہے تھے، جس کی وجہ گاؤں میں رونما ہونے والے واقعات تھے۔ ہم دونوں ہجر و فراق کی لمبی راتوں کو انتہائی تکلیف کے ساتھ برداشت کرتے تھے۔ گو کہ ہماری خفیہ ملاقاتیں ہوتی تھیں، مگر خدا گواہ ہے کہ ہماری محبت انتہائی پاکیزہ تھی۔ اتفاق سے انہی دنوں میں اپنے دوست قدیر کے ہمراہ کسی رشتہ دار کی شادی میں رہنے گاؤں سے بہت دور ریگستانی علاقے میں گیا، جہاں جا کر ہمیں معلوم ہوا کہ اس علاقے میں ایک بہت ہی نیک اور دیندار معزز بزرگ تشریف فرما ہے۔ ہم دونوں فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام دعا ہوئی۔ ان کی شخصیت دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ واقعی خدا کے پیارے بندے اور ولی ہیں۔ سادہ مگر پاکیزہ اور صاف ستھرا لباس، نورانی چہرہ، لمبی زلفیں اور سفید داڑھی ان کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ ہم دونوں نے ان کو اپنے گاؤں میں رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں بتایا کہ کس طرح وہاں سے نوجوان دلہنیں غائب ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے سارا گاؤں بہت پریشان ہے، بلکہ اہل گاؤں نے تو شادی پر پابندی ہی لگا دی ہے۔ بزرگ بابا جی کا نام عبداللہ تھا۔ بات کو سن کر گہری سوچ میں پڑ گئے اور پھر تھوڑے وقفے کے بعد بولے، بیٹا، غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تمہارے گاؤں میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ تو وہی جا کر معلوم ہوگی۔ پھر بابا جی ہمارے بے حد اصرار پر ہمارے ساتھ گاؤں چلنے پر آمادہ ہو گئے اور شادی سے فارغ ہو کر ہم تینوں گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاؤں پہنچ کر ہم نے بابا جی کا لوگوں سے تعارف کروایا اور لوگوں نے کھلے دلوں سے بابا جی کا بھرپور استقبال کیا۔ بابا جی کی خواہش کے مطابق ہم نے ان کو گاؤں سے باہر ایک پرانی اور چھوٹی سی جھونپڑی بطور رہائش دے دی، جہاں لوگوں کی آمد و رفت بہت کم تھی۔ بقول بابا جی کہ میں جمعرات کی رات کسی خاص روحانی عمل سے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اسی رات میرے ساتھ صرف ایک آدمی ہی جھونپڑی میں رہ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے جمعرات کی رات میں بابا جی کے ساتھ جھونپڑی میں موجود رہا۔ ساری رات بابا جی عبادت میں مصروف رہے اور میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ جمعۃ المبارک کے روز طلوع آفتاب سے پہلے ہی پورا گاؤں جھونپڑی کے آس پاس موجود تھا کہ بابا جی آپ کیا کہیں گے۔ بابا جی بولے، میں پھر کہتا ہوں کہ غیب کا علم تو صرف سوہنے رب کے پاس ہے، البتہ اس کی عطا کردہ علم کی مدد سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ شیطان کا ایک چیلا بددھاس اس گاؤں کی دلہنیں اٹھاتا ہے اور ابلیس کے نام پر ان کی بلی چڑھاتا ہے، ان کی عزتیں لوٹ کر نہ صرف خون پیتا ہے بلکہ ان کی ہڈیوں اور گوشت تک کو بھی کھا جاتا ہے۔ بقول ان کے اگر بدداس جو کہ ماہر جادوگر بھی ہے 99 دلہنوں کی بلی شیطان کے نام پر چڑھائے گا تو شیطان اسے بے پناہ شیطانی قوتوں سے بھی نوازے گا۔ اسی وجہ سے وہ اس مکروہ اور بھیانک کام کو سر انجام دینے میں مصروف ہے۔ گاؤں والے اپنی پیاری اور معصوم بیٹیوں کے بارے میں بابا جی کی گفتگو سننے کے بعد ان کی یاد میں رونے لگے تو بابا جی شفقت سے بولے، صبر کرو، یہ تم لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ بت داس نے اپنے عمل کو پورا کرنے کے لیے جہاں دیگر بہت سے علاقوں کا رخ کیا وہاں تمہارا گاؤں بھی چن لیا۔ پھر میں نے افسردہ لہجے میں ان سے کہا، معزز بزرگ، اس شیطان کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کا خون رائگاں نہیں جانے دیں گے۔ جب تک اس ظالم کو ختم نہ کر دیں ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور آخر کب تک ہم گاؤں میں ایک اہم اسلامی اسم شادی سے محروم رہیں گے؟ یہ تو سراسر ظلم ہے۔ بابا جی بولے، میں بوڑھا اور لاغر ہو چکا ہوں، اس عمر میں بدداس کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہوں، البتہ کوئی بہادر اور نوجوان ہی اسے ختم کر سکتا ہے۔ میری دعا اور عمل خاص ہر وقت اس کی مدد کرے گی۔ میں اور قدیر فوراً تیار ہو گئے اور پوچھا، مگر وہ کہاں ملے گا اور رہتا کہاں ہے؟ یہ جاننا ضروری ہے، اور اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں تو منزل جلد ملنے کا امکان ہے۔ پورے گاؤں کے اصرار پر ہم تینوں بدداس خبیث کے ٹھکانے کی طرف چل پڑے۔ ہم نے سفر کے لیے ایک جیپ کا انتخاب کیا تھا۔ تقریباً ہم دور دراز جنگلات میں بنی ہوئی بڑی مگر پرانی اور بوسیدہ حویلیوں کے مرکزی دروازے پر موجود تھے۔ دوران سفر ہمیں معلوم ہوا کہ بابا جی دل اور شوگر کے مریض ہیں، ایک ہارٹ اٹیک بھی انہیں ہو چکا ہے اور تمام متعلقہ میڈیسن ان کے تھیلے میں موجود تھی۔ حیرت ہے، اس سے پہلے انہوں نے ان باتوں کو ہم سے کیوں چھپایا؟ ہم حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہونا ہی چاہتے تھے کہ اچانک چمگادڑوں کا بڑا غول ہم پر بری طرح سے حملہ آور ہوا، مگر بابا جی نے کچھ پڑھ کر ان کی طرف پھونک ماری تو وہ سب جل کر خاکستر ہو گئیں۔ حویلی میں داخل ہوئے تو اسے دیکھ کر حیران ہو گئے، کیونکہ حویلی اندر سے بہت بڑی تھی۔ کھلا اور وسیع صحن، بڑا ہال، 3 منزلہ عمارت اور
بے شمار کمرے تھے۔ ہال کی اختتام والی دیوار کے ساتھ ایک تخت بنا ہوا تھا جس کے دونوں جانب لکڑی کے شیر نما جانور بنے ہوئے تھے۔ غرض یہ کہ حویلی خوبصورت، پراسرار اور خوفناک لگ رہی تھی۔ ہم قدم بڑھاتے ہوئے صحن میں چلنے لگے کہ اچانک ایک دیوار میں لگے پنجرے میں موجود طوطا ہم سے بڑی غمگین آواز میں مخاطب ہوا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ چلے جاؤ، کیونکہ یہاں موت بستی ہے، موت۔ مگر ہم بابا جی کی رہنمائی میں ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ بابا جی سیڑھیوں پر چڑھنے لگے۔ سیڑھیوں والی دیوار کے اوپر خوفناک اور ڈراؤنی تصاویر آویزاں تھیں جو اچانک اونچی آواز میں بولنے لگی، بھاگ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ، یہاں موت بستی ہے، صرف موت۔ میں اور قدیر اس خوفناک صورتحال سے ڈر محسوس کرنے لگے، مگر بابا جی نے ہمیں ہمت دلائی اور ہم بالائی منزل پر پہنچ ہی گئے۔ حویلی میں جو موجود نسبتاً بڑے اور وسیع ہال کے دونوں جانب کمرے بنے ہوئے تھے جن پر سیڑھیوں کی مدد سے پہنچا جا سکتا تھا۔ بجلی کی عدم موجودگی کی وجہ سے حویلی کو خوفناک اشکال سے بنے ہوئے روشن دانوں میں آگ کے شعلوں کی مدد سے روشنی کا انتظام کیا گیا۔ پھر بابا جی نے جنوب کی جانب موجود کمروں کا انتخاب کیا اور ہم دونوں سے مخاطب ہوئے۔ بیٹا، مجھے اپنی روحانی شکتیوں سے معلوم ہوا ہے کہ بت داس حویلی میں موجود نہیں ہے، البتہ اس کے جادوئی کرشمے ضرور موجود ہیں، لہٰذا میں آج رات ایک خاص عمل کروں گا جس کی وجہ سے تم دونوں کو دوسرے کمرے میں رہنا ہوگا، کیونکہ یہ کوئی عام عمل نہیں ہے۔ شیطان مجھ پر حملہ بھی کر سکتا ہے اور دوران عمل میرے جسمانی اعضاء الگ الگ ہو کر بکھر بھی سکتے ہیں، اس لیے مجھے خدشہ ہے کہ کہیں تم لوگ یہ خوفناک منظر دیکھ کر ڈر نہ جاؤ اور نقصان اٹھاؤ، لیکن تم بے فکر رہو۔ میں تمہارے کمرے میں ایک مضبوط حصار کھینچ دوں گا تاکہ تم ہر طرح کے شیطانی حملوں سے محفوظ رکھو، لیکن یاد رکھنا کسی بھی صورت میں کمرے سے باہر مت نکلنا۔ ممکن ہے کہ شیطانی قوتیں تمہیں مختلف طریقوں اور حرکات سے کمرے سے باہر نکالنے پر مجبور کریں۔ وہ کسی صورت کمرے کے اندر داخل نہ ہو سکیں گی۔ کمرے سے باہر نکلنے کی صورت میں تمہیں موت سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ پھر وہ ہمارے کمرے میں حصار کھینچنے کے بعد دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ ہم دونوں کمرہ اندر سے لاک کرنے کے بعد بیڈ پر بیٹھ گئے۔ کمرے میں شیشے کی بنی ہوئی کھڑکی موجود تھی جس میں بیرونی مناظر صاف نظر آ رہے تھے۔ ہم دونوں گپ شپ میں مصروف تھے کہ اچانک قدیر چونکا اور بولا، کیا تمہیں عابدہ کی آواز سنائی دی؟ میں نے انکار میں سر ہلایا اور مذاقاً کہا، حیرت ہے، جناب کو اس ویرانے میں بھی اپنی خوبصورت منگیتر کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اور ہم دونوں کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد ایک گھبرائی ہوئی نسوانی آواز آئی، مجھے بچاؤ، کوئی تو مدد کرے، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، بچاؤ بچاؤ، میں ماری گئی، مجھے بچاؤ۔ اب کی بار آواز ہم دونوں نے سنی تھی اور واقعی یہ عابدہ کی آواز تھی۔ آواز میں بہت ہی کرب اور تکلیف شامل تھی، جیسے وہ سخت مصیبت اور تکلیف میں ہے۔ ہم نے فوراً کھڑکی سے دیکھا تو شمال کی جانب بالائی منزل پر عابدہ دیوار کے ساتھ زنجیروں کی مدد سے بندھی ہوئی تھی اور مسلسل بچاؤ بچاؤ پکار رہی تھی۔ ہم عابدہ کو یہاں اس حالت میں دیکھ کر حیران ہوئے۔ پھر مجھے اچانک بابا جی کی نصیحت یاد آئی کہ شیطانی قوتیں مختلف حربوں سے تمہیں کمرے سے باہر نکالنے پر مجبور کریں گی، مگر تم ان کے بہکاوے میں ہرگز مت آنا۔ اور میں نے قدیر کو سمجھایا کہ یہ شیطانی چال ہے، تم آرام سے بیٹھ جاؤ، بھلا عابدہ اتنی دور اس بھیانک اور خوفناک حویلی میں کیسے آ سکتی ہے؟ مگر محبت کرنے والے بھلا کیسے چین سے بیٹھ سکتے ہیں؟ قدیر کی آنکھوں پر تو عابدہ کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ بولا، عمار، تم کیسے دوست ہو؟ میری زندگی اور جان مشکل میں ہے اور تم اس کو بچانے اور میری مدد کرنے کے بجائے مجھے روک رہے ہو۔ پھر فوراً دروازہ کھول کر وہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ میں بھی اس کی مدد یعنی اس کو روکنے کی غرض سے باہر نکلنا چاہتا تھا، مگر باہر سے دروازہ خود بخود لاک ہو گیا، حالانکہ قدیر نے دروازہ بند بھی نہیں کیا تھا۔ میں دروازہ کھولنے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ بعد ازاں کھڑکی سے قدیر کو زور زور سے آوازیں دینے لگا، مگر قدیر تو جیسے ہپنوٹائز ہو گیا تھا۔ وہ ادھر سے اتر کر صحن عبور کرتا ہوا دوسری جانب سیڑھیاں چڑھ کر عابدہ کے پاس پہنچ گیا اور اسے زنجیروں سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ سارا منظر کھڑکی سے مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ قدیر اسے آزاد کروانے میں مصروف تھا کہ اچانک عابدہ کی شکل بگڑنے لگی، ناخن لمبے ہونے لگے، منہ سے حشرات نکلنے لگے، بال بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے اور وہ قدیر پر لپک گئی۔ اب عابدہ کی جگہ خوفناک چڑیل موجود تھی اور یہ واقعی شیطانی چال تھی جس میں قدیر پوری طرح سے پھنس چکا تھا۔ میں گلا پھاڑ پھاڑ کر اسے بلا رہا تھا کہ کمرہ لاک تھا،
मैं शिद्दत से चाहते हुए भी अपने प्यारे दोस्त की मदद करने से कासिर था। अचानक कदीर को होश आ गया तो उसने चुड़ैल को धक्का दिया और सीढ़ियों की जाने बढ़ा और नीचे उतरने लगा। इसी दौरान कदीर को पकड़ने के लिए सीढ़ियों के अंदर से खौफनाक हाथ बाहर निकलने लगे। उफ तौबा, बहुत खतरनाक मंजर था। सीढ़ियों पर खौफनाक हाथ और कदीर के पीछे दहशतनाक चुड़ैल। वो बेचारा खौफनाक हाथों और चुड़ैल से बचकर सहन तक आने में कामयाब हो गया, मगर किसी चीज में पांव फंसने की वजह से धड़ाम से नीचे गिर गया। मैं मुसलसल उसे अपनी तरफ बुला रहा था। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद खिड़की का शीशा टूटा और ना कमरे का दरवाजा खोला, मगर हैरत अंगेज तौर पर उस वक्त चुड़ैल गायब हो गई। फिर कदीर संभला और मुश्किल से उठकर कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वो बहुत डर चुका था और तकलीफ में भी था। वो चंद ही कदम पर चला था कि अचानक हवेली की छत से एक बहुत बड़ा अजदहा नीचे आया और कदीर को उठाकर छत की जानिब वापस पलट गया। मैंने ऐसा भयानक मंजर कभी नहीं देखा था। फिर अजदहे ने कदीर के जिस्म को जोर से दबाया, जिससे उसकी हड्डियां टूट गईं और उसका जिस्म लाश में तब्दील हो गया। फिर देखते ही देखते वो भयानक अजदहा कदीर को सालम निकल गया, बाद अज़ां धुआं बनकर गायब हो गया। इतना खौफनाक मंजर बर्दाश्त न करते हुए मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। फजर के वक्त बाबा जी मेरे मुंह पर पानी डालकर मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। होश में आने के बाद जब मेरे हवास बहाल हुए तो मैं बाबा जी के पाँव में गिर गया और बाबा जी के मजीद कुछ बोलने से पहले ही रात पेश आने वाला हौलनाक और दिल खराश वाक़या मैंने उनको सुना दिया, जिसे सुनकर वो बहुत दुखी हुए और बोले, बेटा, मेरे लाख समझाने के बाद भी उसने मेरी बात नहीं मानी और भयानक मौत मरा, मगर किस्मत से कौन जीत सकता है। और मैं दिल में सोचता रहा, खदीर को अजदहे ने नहीं बल्कि हुस्न और मोहब्बत ने मार डाला। फिर बाबा जी बोले, अम्मार बेटा, रात के खास अमल से मुझे मालूम हुआ है कि इस हवेली में एक तहखाना भी है जहाँ बुद्दास लड़कियों की इज्जतें लूट कर और उनको कत्ल करके उनकी बलि शैतान को चढ़ाता है। बाद अज़ां बाबा जी ने मुझे एक तावीज़ दिया और कहा, इसको अपने दाहिने बाजू पर बांध लो और इसकी मौजूदगी में तुम्हें कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर जल्द ही हम तहखाने की सीढ़ियाँ उतरने लगे। तहखाने में बहुत गलीज़ बदबू फैली हुई थी। अनजानी सी मगर वाज़े रोशनी भी तहखाने में मौजूद थी। वहाँ हमने एक डरावना मंजर देखा। बेशुमार इंसानी आज़ा बिखरे पड़े थे और इंसानी खोपड़ियाँ अलहदा मौजूद थी। बाबा जी बोले, बेटा, यही वो जगह है जहाँ हम बुद्दास को ख़त्म कर सकते हैं और शायद उसकी मौत भी यहीं लिखी है। मुख्तसर ये कि बाबा जी के कहने पर मैं तहखाने में एक तरफ जगह साफ की और बाबा जी ने उस जगह पर मुंह में कुछ पढ़कर फूंक मारी ताकि जगह पाक हो जाए। बाद अज़ां हिसार खींचकर हम उसके अंदर बैठ गए। बाबा जी ने अपने थैले से छोटी सी अंगीठी निकाली और उसमें कोयलों को आग लगाकर तैयार कर लिया और मुझे सख्त ताकीद की कि कुछ भी हो जाए हिसार से मत निकलना, वरना कदीर की तरह इबरतनाक मौत तुम्हारा मुकद्दर होगी। और मैंने हाँ में सर हिला दिया। फिर बाबा जी ने बुद्दास को तलब करने के लिए रूहानी अमल शुरू किया और मुसलसल पढ़ने में मसरूफ रहे। कुछ देर बाद हवेली में ज़बरदस्त ज़लज़ला महसूस हुआ। मुझे लगा जैसे हवेली अभी ज़मीं बोस हो जाएगी, मगर बाबा जी ने इशारे से मुझे मुतमईन कर दिया। धीरे धीरे बहुत सी शैतानी क़ुव्वतों ने हमें इस अमल से रोकने की कोशिश की। कभी आग के शोले हमारी जाने फेंके जाते तो कभी कफन में मलबूस मुर्दे हम पर लपकने की कोशिश करते, मगर हिसार तक आकर ख़त्म हो जाते या गायब हो जाते। अचानक सामने मेरी नज़र हमीदा पर पड़ी और मैं बुरी तरह चौंक उठा। वो मुझे मदद के लिए पुकार रही थी और कोई इब्लीस का चेला उसे बरहना करने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं जज्बा गैरत से हिसार से बाहर निकल सकूं। करीब था कि मैं भी निकल जाता, मगर बाबा जी की आवाज़ ने मुझे बचा लिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि मजीद शैतानी मनाजर ना देख सकूं जो सिर्फ बहकावे थे। आंखें बंद करने के बाद भी मुझे हमीदा की दर्द भरी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे उसे मदद की ज़रूरत हो। कभी मेरी बहन और अम्मी की आवाज़ें भी सुनाई देती, मगर मैं खामोशी से दुरूद पाक का विर्द करता रहा। फिर आखिरकार बुद्दास तहखाने में पहुंच गया और मैंने बाबा जी के कहने पर आंखें खोल ली। बुद्दास बहुत बदशक्ल और खौफनाक शख्सियत का हामिल था। उसकी अंगारा बरसाती आंखें गजब ढा रही थी, चेहरा झुलसा हुआ था। उसने एक लंगोट बांध रखी थी। वो आते ही ऊंची और रोबदार आवाज़ में बोला, ओ बुड्ढे, क्यों तूने अपनी मौत को बुला लिया? तेरे इस अमल की वजह से मैं आज एक अहम शिकार से महरूम हो गया, जिसका इंतज़ार मैं पिछले कई दिनों से कर रहा था। अब तो मरने के लिए तैयारी पकड़ ले, खामखा इस लौंडे को भी अजियतनाक मौत से मरवाएगा तू। बाबा जी मुसलसल पढ़ने में मसरूफ रहे।
پھر تھوڑا ٹھہر کر بداس سے مخاطب ہوئے. خبیث انسان، تجھے شرم آنی چاہیے کہ بہت بے غیرتی والا کام کر رہا ہے تو. میں جانتا ہوں کہ تیرا قبیلہ بہت معزز ہے اور تیری انہی کرتوتوں کی وجہ سے انہوں نے تجھے اپنے قبیلے سے نکال باہر کیا، اور اب میں تجھے اس دنیا سے ہی نکال دوں گا. بابا جی کی باتیں سن کر بداس غصے سے بولا، بڈھے، تو میرے سارے حالات سے واقف ہے تو یہ بھی سن. میں نے 99 دلہنوں کی عزتیں لوٹ کر نہ صرف ان کا خون پینا ہے بلکہ ان کی بلی شیطان کو بھی دینی ہے. 60 شکار تو میں کر چکا ہوں، جو باقی ہیں وہ بھی جلد متوقع ہیں. بابا جی بولے، خبیث انسان، اب تو زندہ بچے گا تو ہی شکار کر سکے گا نا. اور پھر پڑھائی میں مصروف ہو گئے. بعد ازاں بداس منہ سے آگ کے شعلے ہماری طرف پھینکنے لگا، مگر بابا جی کی انگلیوں سے نکلنے والی روشنی اس کو راستے میں ہی ٹھنڈا کر دیتی اور گرا دیتی. پھر اس نے منہ سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں بچھو ہماری جانب پھینکے، مگر ان کا انجام بھی آگ کے شعلوں جیسا ہی ہوا، اور اس کے بعد بہت ساری نقاب پوش چھت سے تیزی کے ساتھ ہمارے اوپر آنے کی کوشش کرتی، مگر بابا جی کے کلام نے راستے میں ہی ان کا کام تمام کر دیا. بداس مسلسل بکواس کرتا رہا، البتہ بابا جی اپنے عمل میں مصروف رہے. بے شمار شیطانی حرکات اور اعمال کے باوجود بھی بداس بابا جی کے سامنے ناکام رہا. اپنی شکست اور یقینی موت سامنے دیکھ کر وہ آخر کار رام ہو گیا اور بابا جی سے معافی مانگنے کے لیے گڑ گڑانے لگا اور آئندہ اپنے گندے کرتوت سے بھی توبہ کرنے کا عزم کرنے لگا. مگر بابا جی اطمینان سے بولے، بداس، میں تیری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو کسی صورت بھی اس گھنونے کام سے باز آنے والا نہیں ہے اور موقع دیکھتے ہی ہمیں ختم کر ڈالے گا. اتنی بات کی تھی کہ اچانک بابا جی کے دل میں زبردست درد شروع ہو گیا، جیسے دل کا دورہ پڑ گیا ہو، مگر اس کے باوجود بھی وہ پڑھائی میں مصروف رہے. درد سے بابا جی کا برا حال ہو رہا تھا اور صد افسوس کہ ان کے دوا کمرے میں ہی رہ گئی تھی، اور بقول بابا جی کے جب تک عمل مکمل نہیں ہو جاتا بداس کی موت واقع نہیں ہو سکتی. میں نے میڈیسن لانے کے لیے بارہا اصرار کیا، مگر بابا جی نے مجھے سختی سے منع کر دیا. بابا جی واقعی بہت تکلیف میں تھے. ایک ہاتھ دل پر رکھے ہوئے لیٹ چکے تھے، مگر زبان پر کلام الہی کا ذکر جاری تھا. میں بہت کچھ چاہتے ہوئے بھی کچھ کرنے سے قاصر تھا. میں سوچنے لگا، الہی، یہ تیرے کیسے بندے ہیں جو دوسرے لوگوں کی زندگیاں آسان بنانے کے لیے اپنی زندگی کی بھی پرواہ نہیں کرتے. بداس نے خود کو بچانے کے لیے بے شمار کوششیں کی، مگر میری خوش قسمتی تھی کہ میرے ساتھ ایک نہایت معزز، دیندار اور صالح انسان موجود تھے. درد سے بابا جی مکمل طور پر نڈھال ہو چکے تھے، مگر عمل میں مسلسل مصروف رہے. جب عمل پورا ہونے کے قریب ہو رہا تھا، تہہ خانے میں موجود مختلف شیطانی تصاویر اور چیزوں کو آگ لگنے لگی اور دھیرے دھیرے بداس کے جسم پر دھماکے ہونے لگے اور اس کے جسمانی اعضاء سے خون کے فوارے ابلنے لگے. اس کی درد میں مبتلا ہولناک آوازیں اور چیخیں دل کو دہلا رہی تھیں. آہستہ آہستہ بداس تڑپ تڑپ کر لقمہ اجل بن گیا. کچھ ہی دیر بعد اس کی لاش کو آگ لگ گئی اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. ویسے بھی جیت حق کی ہوتی ہے، باطل تو صرف مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے. میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس شیطانی چیلے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں جلا کر بھسم کر ڈالا ہے تو آخرت میں اس کا کیا حال ہوگا. بعد ازاں لمحہ بھر میں نے پورے تہہ خانے کو آگ لگتی ہوئی دیکھی اور میں فوراً بابا جی کی جانب متوجہ ہوا، جو میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ دیکھو بیٹا، یہ خبیث انسان اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، اب کسی کو اس سے کوئی خطرہ نہیں. پھر میں نے ان کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا. وہ تکلیف کی وجہ سے بمشکل بولے، بیٹا، میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے، بھری دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، لہٰذا مجھے اپنے گاؤں میں دفنا دینا. یہ کہتے ہی ان کی روح اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. تہہ خانے سمیت پوری حویلی کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. ہر چیز بھسم ہو رہی تھی، مگر میں بابا جی کے مبارک چہرے پر جھک کر رو رہا تھا. اچانک میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ ہم اپنے گاؤں کی اسی جھونپڑی میں موجود تھے جس کو بابا جی نے اپنے لیے بطور رہائش پسند کیا تھا، اور میری گود میں ایسے بزرگ کا سر تھا جنہوں نے صرف خدمت انسانیت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تھا، جس کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو ضرور عطا فرمائے گا. پھر سب گاؤں والوں نے نہایت ادب و احترام اور مکمل اعزاز کے ساتھ بابا جی کو سپرد خاک کیا. دفن کرنے کے بعد جب ہم واپسی کی تیاری کر رہے تھے تو مجھے آسمان پر بادلوں کی اوٹ میں بابا جی کی روح مسکراتی ہوئی نظر آئی، جو تھوڑی دیر بعد آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، اور میں مسکرا کر، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے
تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔